انسان مل کے رہنے کے عادی ہوتے ہیں، اور جب وہ مل کے رہتے ہیں تو اس میں یہ بات لازمی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی گمان رکھیں گے۔ یعنی انسان جب بھی ایک دوسرے سے واسطہ رکھے گا تو اس کا آغاز کسی نہ کسی گمان سے ہوگا۔ قرآن مجید کی ہمیں یہ ہدایت ہے کہ جب کسی سے گمان رکھا جائے تو برے گمان رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایمان والو، بہت سے گمانوں سے، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے مطلقاً گمان کرنے سے تو نہیں روکا، اس لیے کہ بہرحال لوگوں سے جب بھی ملیں گے کچھ نہ کچھ گمان ہوگا، کچھ نہ کچھ ان کے متعلق رائے قائم کی جائے گی، لیکن بعض آراء ایسی ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں پھر بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو عرف عام میں ہم بدگمانی کہتے ہیں۔ یعنی کسی کے متعلق جب ہم برا گمان کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد 10 راستے کھلتے ہیں، اس کی کیریکٹر ایسیسینیشن بھی ہم کریں گے، اس کی غیبت بھی ہم کریں گے، اس کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی الزام و بہتان لگا دیں، تو یہ بدگمانی پھر 10 طرح کے مسائل کا سبب بنتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کی جان، مال، آبرو پر کوئی تعدی یا ظلم کا ارتکاب کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بدگمانی سے کیسے بچا جائے؟ تو دیکھیے، اس کا ایک آسان سا طریقہ میں عرض کر رہا ہوں کہ گمان ہمیشہ قرائن پر قائم کیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ نا کوئی صریح ثبوت سامنے آ جائے، جب صریح ثبوت سامنے آ جائے گا تو پھر تو کوئی بھی معاملہ ثابت ہو جاتا ہے، کسی شخص کے متعلق پھر وہ رائے نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک طرح سے متعین بات ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم بالعموم قرائن پر کسی کے متعلق رائے قائم کرتے ہیں۔ تو جب اس طرح کے قرائن پہ ہم رائے قائم کر رہے ہوں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص اپنے ماضی کے اعتبار سے کیسا ہے۔ یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی کہ جو ہمارے دائرے کے لوگ ہیں، جن سے ہمارا واسطہ پیش آتا ہے، جو ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ماضی میں ہمارے سامنے ایک ایسے شخص کی حیثیت سے سامنے آتے رہے ہوں جو کہ ایک اچھا کردار ہے، جو کہ ایک نیک کردار ہے، ایک صالح کردار ہے، تو پھر قرینہ آنے کے باوجود بھی ہمیں تأمل کرنا چاہیے، ہمیں رکنا چاہیے، اور جب تک کوئی صریح ثبوت سامنے نہ آ جائے کوئی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی جاننے والے شخص کو ہم نے کسی خاتون کے ساتھ دیکھ لیا ہے، تنہائی میں دیکھ لیا ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ ہم کوئی برا گمان ہی کریں، ہمیں انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک صالح انسان ہے، اچھے کردار کا انسان ہے، تو پھر کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ خاتون اس کی بہن ہو سکتا ہے کوئی اور معاملہ ہو، تو ہمیں کوئی قرینہ سامنے آنے کے باوجود بھی فوری طور پہ کوئی رائے قائم نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا، دوسرے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے جاننے والے ہیں اور جن کے ماضی کے بارے میں منفی باتیں ہمارے علم میں ہوتی ہیں، اور ان کے معاملے میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے تو ہم ان کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ملازم ہے، اس کی شہرت اگر اس طرح کی ہے کہ اس کے متعلق یہ بات اڑی ہوئی ہے کہ وہ پیسوں کے معاملے میں ٹھیک نہیں ہے، اب گھر میں چوری ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسی کا نام، تو ہمارے پاس کوئی قرینہ نہیں ہوتا پھر بھی ہم اس کا نام لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے کیسز میں جہاں پر ماضی داغدار ہے یا ماضی کی شہرت اچھی نہیں ہے، تو پھر ہمیں کسی واضح قرینے کا انتظار کرنا چاہیے، اور واضح قرینہ سامنے آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ہم مزید معاملے کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ 2 شکلیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور انہی کی روشنی میں ہمیں گمان قائم کرنے کے حوالے سے، خاص طور پہ اس سرکل کی میں بات کر رہا ہوں جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ان اصولوں کی روشنی میں ہمیں معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بدگمانی اور اس نوعیت کی تمام اخلاقی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔